کہا جاتا ہے کہ جس رات امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا اس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی شخص کے خواب میں آئے اور آپ کے منہ مبارک پر سرخ مٹی لگی ہوئی تھی۔ آپ نے اسے فرمایا، آج میری امت نے میرے نواسے کو شہید کر دیا ہے، وہ نواسا جس کے بارے میں آپ نے کہا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ یزید کا بڑے بڑے پتھروں سے بنا ہوا دربار ہے جو آج بھی ملک شام میں موجود ہے۔ اس دربار کی عمارت بالکل اسی طرح ہے جس طرح اس دور میں تھی، اس میں بہت کم تبدیلی کی گئی ہے۔ پہلے یہ معاویہ کا دربار تھا، پھر اس کے مرنے کے بعد یہ یزید کا دربار ہو گیا۔ یزید کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے معاویہ ثانی کا وقت آیا تو اس نے یہ کہہ کر تخت کو چھوڑ دیا کہ نہ اس پہ میرے دادا کا حق تھا، نہ میرے باپ کا، اور نہ ہی اس پہ میرا حق ہے، بلکہ اس پہ اصل حق آل رسول کا ہے۔ اس کے بعد یہ دربار عبد الملک بن مروان کے قبضے میں چلا گیا۔ یہ عمارت کافی پرانی ہے، اس میں پہلے بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، پھر یہاں عیسائیوں نے حملہ کیا تو یہ عمارت ان کے قبضے میں چلی گئی، جنہوں نے اس کو کلیسا میں تبدیل کر دیا۔ کربلا میں آل رسول کا ناحق خون بہانے کے بعد نبی کی بیٹیوں کو سرعام بازاروں میں گھمایا گیا، پہلے کوفہ پھر بازار شام لایا گیا۔ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ وہی شام کا بازار ہے جہاں سے نبی کی بیٹیوں کو ننگے سر لایا گیا تھا تاکہ سارے لوگ دیکھ سکیں۔ یہاں لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ یہاں سے باغیوں کا ایک قافلہ گزرے گا۔ جب نبی کی بیٹیوں کو لایا گیا تو لوگوں نے پتھر مارے، اوپر جو کھڑکیاں موجود ہیں ان سے لوگوں نے پتھر برسائے۔ اسی بازار شام سے آگے یزید کا دربار ہے۔ یہاں ہم یزید کے دربار پر آپ کو وہ چند مقام دکھانے جا رہے ہیں جہاں آل رسول کو یزید کے دربار میں پیش کیا گیا تھا۔ یہ جو حال ہے اس جگہ پر سب سے پہلے بیویوں کو لایا گیا تھا۔ یہاں اس بازار کو سجایا گیا تھا، بہت سے لوگوں کا ہجوم لگایا گیا تھا، یہاں کے سارے دروازے کھول دیے گئے تھے، یزید خوشی سے جھوم رہا تھا۔ یہیں امام حسین کا سر یزید کے سامنے پیش کیا گیا، جس کو یزید اپنی لاٹھی لے کر امام کے لبوں کو چھیڑ رہا تھا، ان لبوں کو جن کو رسول خدا چوما کرتے تھے۔ اس کے بعد اس پتھر پر امام حسین کے سر مبارک کو رکھا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک جگہ اندر بھی موجود ہے جہاں امام حسین کے سر مبارک کو رکھا گیا تھا۔ اس کے بعد یزید نے یہاں کے خطیب کو کہا کہ لوگوں کو بتاؤ میری شان کیا ہے، تو یہاں کے خطیب نے یزید کی شان میں قصیدے پڑھنے شروع کر دیے۔ امام زین العابدین نے کہا کہ مجھے بھی اپنا حسب و نسب بیان کرنے دیا جائے۔ جب امام زین العابدین نے منبر پر جا کر اپنا حسب و نسب بیان کرنا شروع کیا تو لوگوں نے رونا شروع کر دیا۔ یزید کو بغاوت کا ڈر پڑ گیا تو اس نے جلدی سے کہا کہ اذان دو۔ یہ وہی منبر ہے جہاں امام زین العابدین نے خطبہ دیا تھا۔ اس کے بعد حسین کے بیٹے کو قید میں ڈال دیا گیا، اور یہ وہ قید خانہ ہے جہاں امام زین العابدین کو قید کیا گیا تھا۔ یہ اس کے بالکل ساتھ وہ جگہ ہے جہاں امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک رکھا گیا تھا۔ اس دربار کے اندر ایک نبی کا روضہ بھی ہے، یہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا روضہ مبارک ہے۔ یہ بڑا سا تخت یزید کا تخت ہے جس پر یزید بیٹھا کرتا تھا۔ اس کے بالکل سامنے جس جگہ کو چھوٹی سی باڑ لگا کر گھیرا گیا ہے یہاں آل رسول نبی کی بیٹیوں کو کھڑا کیا گیا تھا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد جب مکہ میں لوگوں کی بغاوت کے ڈر سے یزید نے کعبے کا محاصرہ کروایا اور کعبے پر پتھر برسائے، یہ وہی منجنیق ہے جس کے ذریعے کعبے پر پتھر برسائے گئے تھے۔ سچ کہا ہے کسی نے، اسلام کو جتنا نقصان مسلمانوں نے خود پہنچایا ہے شاید ہی کسی اور نے پہنچایا ہو۔